مولکولوں کو روح کے نام سے جمع کیا ہے۔ تو 19ویں روح وہ بیان فرماتے ہیں آمدنی اور خرچ کے مسائل، یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو دین اور شرع کے خلاف ہو، اور مال کے خرچ کرنے میں بھی کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے جو دین اور شرع کے خلاف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ ہر اعتبار سے مکمل دین ہے، اور جب ہر اعتبار سے مکمل دین ہے تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع کیسے ہونی چاہیے، آپ کی کمائی کیسی ہونی چاہیے، اور صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ کمائی کیسے ہونی چاہیے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آمدنی اور خرچ کے مسائل کو آج بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم حساب اور کتاب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، یعنی اسے حساب کتاب کے لیے کھڑا رکھا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، اور ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے یہ مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کس چیز میں خرچ کیا، جائز طریقے سے خرچ کیا یا ناجائز طریقے سے خرچ کیا۔ تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ والے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اطاعت میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ وہ کمائی ایسے کرتے ہیں کہ سود کا پہلو نکل آتا ہے، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، اور پھر وہ حاجی بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں۔ پھر ان کی وجہ سے لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے بھائی، اتنی بڑی داڑھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کا معاملہ درست نہیں ہے، اس کے معاملات درست نہیں ہیں۔ تو معاملات کا درست ہونا یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کمانا اور خرچ کرنا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، حالانکہ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ذاتی مسئلہ اس کو قارون نے کہا تھا کہ بھئی یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں کیسے کماتا ہوں، کیسے خرچ کرتا ہوں۔ یہ قارون ابو جہل کا فلسفہ ہے، مسلمان کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا آمدنی کے ذرائع بھی اللہ نے مجھے بتائے ہیں، اور میرے خرچ کو بھی اللہ نے واضح کر کے بتایا ہے۔ یہی تفصیل حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، یعنی کمانے میں کوئی بھی کام دین کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، جیسے سود لے لینا، رشوت لے لینا، کسی دوسرے کا حق دبا لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، یا وراثت کا دعویٰ کر دینا، یا کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، یا کسی کا وراثت میں بہن بھائی کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ نہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یا کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا۔ جیسے کہ عام طور پر لوگ اپنی لڑکیوں کو یا بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے 80% کا یہی معاملہ ہو کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق، اپنی خالاؤں کا حق، اپنی پھوپھیوں کا حق اپنے مال میں زبردستی جمع کر رکھا ہے۔ عورت ویسے بھی ایک کمزور اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون، اس کے لیے کمانا اور کھانا ایک بڑا مسئلہ ہے، جو اس کا حق بنتا ہے اسے دینا چاہیے۔ تو جب تک یہ وراثت اس کی ہماری وراثت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہماری جائیداد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی آمدنی جائز نہیں ہے، یہ آپ نے ناجائز لوگوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ ہمارے اندرون سندھ میں یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کے حق ادا نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح کھانے اور کمانے میں اتنا مصروف ہو جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے، آذان ہو رہی ہے نماز کے لیے نہیں آئیں گے، اپنی دکان میں ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں اب دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں، بھائی تو کاؤنٹر چھوڑ کے کیوں جاتا ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ وہ بات کبھی نہیں آتی، گھاٹ تو کسٹمر تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بات کبھی نہیں آتی۔ جب پہلی دفعہ میں نماز کے لیے نہیں آیا، پھر وہ وقت گزر جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا، یا پڑھے گا تو وہ آخری وقت میں وہ ایسی جلدی ایسے 1 منٹ میں گھما دے گا نماز کو۔ تو یہ کاؤنٹر سنبھالنے سے زیادہ ضروری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو ایسا کام کرنا
کہ جس سے ایسی مصروفیات میں گھس جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے، آخرت کو بھول جائے، زکوٰۃ نہ دے، حج واجب ہے لیکن حج کے لیے نہیں جاتا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا، ٹائم تو کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹائم تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک عالم، آپ نے سنا ہوگا علماء نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں، ایک عالم فرماتے ہیں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، جو کہتے تھے میں اگر دکان پہ نہیں ہوا تو میری دکان نہیں چلے گی، میں اگر فیکٹری میں نہیں ہوا میری فیکٹری نہیں چلے گی۔ وہ اللہ کا بندہ 40 سال سے قبر میں ہے، دکان اسی طرح چل رہی ہے، فیکٹری اسی طرح چل رہی ہے، بلکہ اس سے بھی اچھی چل رہی ہے۔ تو یہ بات اس کی غلط تھی کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ فیکٹری نہیں چلے گی۔ 40 سال سے تو قبر میں لیٹا ہوا ہے اور تیری فیکٹری اسی طرح چل رہی ہے، تو یہ بات تو غلط ہوئی نا کہ میرے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہماری اکثر سوچ یہ ہوتی ہے مولوی صاحب اگلے سال حج پہ جاؤں گا، اس سال تو بہت مصروفیات ہیں۔ یہ مصروفیات تو ایسی ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یا لوگ اتنے مصروف ہو جائیں کہ دین کی باتیں نہ سیکھیں، بزرگوں اور علماء کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ آج کل ہم نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ مولوی صاحب کی تقریر سننا چاہتے ہیں، نہ مولوی صاحب سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب سے ہاتھ ملا لیا کرو، کوئی بات پوچھ لیا کرو۔ جمعے پہ بھی علماء نے ایک طریقہ رکھا، چلو جمعے کے دن تقریر کر لیا کریں گے، 2 باتیں دین کی کان میں پڑ جائیں گی، اس کا آپ نے یہ علاج نکالا ہے خطبے کے آخر میں۔ وہ خطبے میں اس طرح آ رہے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں اپنے بل سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اللہ کی مخلوق آ جاتی ہے۔ اور جب امام صاحب دین کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ 10-12 آدمی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ کان میں بات پڑے گی تو عمل کی توفیق ہوگی، جو بات سنے گا ہی نہیں تو اس کو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ بھائی آپ کو ایک جگہ کا راستہ معلوم ہی نہیں ہے، میں آپ کو کہوں طارق روڈ چلے جائیں، آپ کو طارق روڈ کا راستہ معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ طارق روڈ کا راستہ معلوم ہوگا تو آپ وہاں پہنچیں گے نا۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی بھی دین پر آنا آپ چاہیں گے تو کیسے آئیں گے؟ جب تک آپ نے بات ہی نہیں سنی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا، تو کیسے دین کی طرف آئیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ عالم کی بات سنیں۔ ہاں آج کل بہت آسان طریقے آ گئے، یوٹیوب آ گیا ہے اور بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی بھی اچھے عالم کو وہاں پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال دین کی بات سننا، بزرگوں کے پاس آنا جانا، یہ ایک فریضہ ہے جس کو فرض سمجھ کے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے کہ گناہ کے کام میں خرچ کر دینا، یا ہماری شادی یا وفات غمی کی تقریبات رسموں میں یا نام پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنا، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ آپ کہیں ہوٹل میں گئے اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ 2 ڈش سے پوری ہو سکتی ہے، آپ نے 4 ڈشیں منگوا لی، اور کسی نے آپ کو کہا بھائی یہ یوں نہ کریں، یہ کیا ہوتا ہے، چکھ لیں گے تھوڑا تھوڑا، آپ تو چکھ لیں گے، جو بچ گیا وہ تو ضائع ہو گیا نا۔ بھائی آپ کی جب 2 ڈش کی ضرورت تھی، آپ 2 ہی ڈش منگواتے، 4 ڈش کی آپ نے آرڈر کیوں دیا ہے؟ خام خواہ یہ ضائع کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں بھیا کمی تھوڑی ہے، کمی تھوڑی ہے، اتنا آپ کھائیں گے، باقی کوئی کسی نہ کسی کے استعمال میں آ جائے گا۔ فضول میں پیسہ اڑا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں 16 کھانے رکھیں گے، بھائی 16 کھانے رکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، ویسے یار ہر چیز ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے۔ اس طرح کر کے ہم اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں۔ کپڑے میں، مکان کی تعمیر میں، سجاوٹ میں، سواری میں، شکار میں یا بچے کے کھلونے میں بلا ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں میں احتیاط کی جائے اور احتیاط کے ساتھ کمایا جائے اور جمع کیا جائے تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مال جمع کرنا بہتر اور ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، جیسے بیوی بچوں کا حق ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا، ان کو دین سکھلانے کا حق ہے، اور یہ ساری چیزیں روپے اور پیسے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اچھے اسکول میں بھیجیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اولاد کی تربیت کریں گے، اسے اچھا کھانا کھلائیں گے، بیوی کے حقوق ادا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اگر جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور جائز طریقے سے خرچ کیا جائے تو مال بہت اچھی چیز ہے، مال بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کے علاوہ انسان اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
دین کی حفاظت کے لیے بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے اگر ہمیں علم دین محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے مدارس بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, کتابیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے, مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے, اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو اس کے لیے عمارتیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہیں, یتیم بچوں کو پالنے کے لیے یتیم خانے کی ضرورت پڑتی ہے, یا اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ مسجد ہوگی تو لوگ عبادت کریں گے, مسجد ہوگی تو انسان کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر جا کر نماز پڑھنی ہے. خاص کر ان حالات میں, اور یہ حالات ہیں آج سے 100 سال سے زیادہ پرانے, اب تو حالات اور بھی بگڑ گئے ہیں. حضرت تھانوی اپنے دور کی بات کر رہے ہیں رحمہ اللہ, خاص کر کے آج کے دور میں جب اسلام کے دشمن ان چیزوں کو مٹانے کے لیے مسجدوں کو, مدرسوں کو, یتیم خانوں کو, دین اور خیر اور بھلائی کے کاموں کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ان حالات میں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم روپیہ جمع کریں, کیونکہ پیسہ کا مقابلہ پیسے سے ہی ہو سکتا ہے. اگر وہ ہمارے عبادات اور شعائر کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پیسے سے انہیں اور زیادہ ترقی دیں, وہ مٹانے کی کوشش کریں. وہ چاہتے مسجد مٹ جائے اور ہم کوشش کریں ایک کے بجائے دو. ہاں یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ 2 مسجدیں ہو جائیں, جہاں ضرورت ہو وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی جائے, جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسہ تعمیر کر دیا جائے, جہاں ضرورت ہو وہاں اسکول بنا دیا جائے. یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال طریقے سے مال کمانا اور اس کو تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے, فرض عبادتوں کے بعد. تو جس طرح دیگر چیزیں فرائض میں داخل ہیں, حلال طریقے سے مال کمانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں شامل کیا ہے. ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے. 4 لوگوں کے لیے مطلب 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا نقصان نہیں دے سکتی. جتنی بھی دنیا ہو ان 4 آدمیوں کا کوئی خسارہ نہیں ہے, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. فرمایا یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے. ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت یعنی دین کا علم بھی دیا, مال بھی دیا اور دینی علم بھی دیا. وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے. رشتہ داروں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے, والدین کا حق ادا کرتا ہے, اولاد کا حق ادا کرتا ہے. رشتہ داروں کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان کے کام آتا ہے, اور اللہ کے لیے اور تمام حقوق پر عمل کرتا ہے. فرمایا یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے اور دنیا اسے کوئی نقصان نہیں دیتی. جتنی بھی یہ دنیا جمع کر لے اس کو نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اللہ نے اس کو ایسا راستہ دے رکھا ہے کہ یہ دنیا کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دنیا کا مال خوش نما, خوش مزہ, لذت والی چیز ہے. جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق حاصل کرتا ہے اور حق کے ساتھ خرچ کرتا ہے یعنی جائز طریقوں پہ خرچ کرتا ہے, تو یہ بہت اچھی اور مدد کرنے والی چیز ہے. مدد سے مراد یہ ہے کہ جنت پہنچانے والی چیز ہے. یہ اگر مال اور دولت انسان کی ایسی مدد کرتی ہے کہ اگر اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے, جائز طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب بن جاتی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا مال اچھے انسان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اچھا مال یعنی پاکیزہ مال, حلال مال. اچھا انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے اچھی چیز ہے. جب اس کے ہاتھ میں یہ مال آتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کتنی حدیثیں حضرت عالمی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں, اور آپ اور ہم کہتے ہیں جی مولوی کمانے نہیں دیتے. بھائی مولوی کمانے تو دیتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں حلال طریقے سے کماؤ. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تو چاہتے ہیں سارے کنگلے ہو جائیں. بھائی مولوی صاحب کیوں چاہے گا؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کماؤ، تو مولوی کیوں چاہے گا کہ آپ کنگلے ہو جاؤ؟ ہاں، مولوی یہ ضرور چاہتا ہے کہ ناجائز کام نہ کیے جائیں، حلال طریقے سے جتنا آپ کما سکتے ہیں، یہ عبادت ہے، حلال طریقے سے کمائیے، حلال طریقے سے خرچ کیجیے۔ اب یہ حدیث دیکھیے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صرف روپیہ پیسہ ہی کام آئے گا۔ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صرف انسان کی مدد کون کرے گا؟ روپیہ پیسہ ہی کرے گا۔ اور وہ ہمارا زمانہ آ چکا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ جیب کو ہلکا نہیں کریں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کسی کے ظلم سے بچنا ہے پھر بھی آپ کو پیسہ چاہیے، اپنا حق لینا ہے پھر بھی آپ کو پیسہ چاہیے، یہاں تو شکایت درج کرانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ جب تک پولیس والے کی جیب میں آپ پیسہ نہیں ڈالیں گے آپ کی FIR ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز تو FIR ہے نا اپنا حق لینے کے لیے، جب وہی نہیں ہو رہی، جب تک آپ پیسہ نہیں ڈالتے تو پھر اور کیا ہو؟ پھر اتنے بے شرمی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، رشوت اتنی عام ہو گئی ہے، آپ چاہے وزیر اعظم کے پاس بھی چلے جائیں لیکن وہ ہیڈ کانسٹیبل یا ہیڈ محرر جو کہلاتا ہے، جب تک اس کی جیب گرم نہیں ہوگی وہ وزیر اعظم کو بھی چکر دے دے گا، سر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تب تو سفارشیں بھی کام نہیں آ رہی، صرف ایک چیز کام آتی ہے، وہ ہے پیسہ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کے کام صرف روپیہ اور پیسہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جائز طریقے سے آپ کما سکتے ہو تو آپ کو کمانا چاہیے تاکہ آپ کے کام نکلتے رہیں۔ ہاں، کسی کو نقصان دینے کے لیے پیسہ استعمال کرے گا تو پھر یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے پیسہ استعمال کرے گا تو پھر یہ ظلم ہے اور اس کی سزا بھی ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری ایک محدث ہیں اور اللہ والے ہیں، محدث بھی ہیں اور تصوف کے امام بھی ہیں، ایک بڑے قابل قدر عالم ہیں۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی حدیث پر کام کیا ہو، ساری زندگی حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے، وہ حدیث کے مزاج کو اور دین کو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ تو حضرت سفیان ثوری کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں مال اور دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے مال اور دولت کو ناپسند کیا ہے، اور یہ لوگ مال اور دولت ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ پہلے دور میں مسلمان مال اور دولت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں دین کی قوت تھی، ایمان کی قوت تھی، تو ان کو مال سے قوت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے دل اللہ نے اتنے مضبوط کر دیے تھے، توکل انتہائی درجے کا تھا، اللہ پر اطمینان انتہائی درجے کا تھا، وہ ان کو ہر چیز اللہ سے دور کرنے والی نظر آتی تھی، وہ مال اور دولت ان کی ضرورت ہی نہیں تھا۔ تو وہ مال اور دولت کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے میں حضرت سفیان ثوری کا زمانہ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا 7ویں صدی کا ہے، اب 700-800 سال گزر چکے ہیں ان کے زمانے کو، ہم ان کے زمانے کے 800 سال بعد یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے، کیونکہ اب مومن کے دل میں وہ قوت نہیں رہی، اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی میں وہ اپنے دین کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مال، ہماری ضرورت مال ہے، ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے، اگر ہمارے پاس مال بھی نہیں ہوتا اور ہم پریشان ہوتے ہیں تو اپنے دین کو ہی تباہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر ہمارے پاس یہ مال اور دولت نہ ہوتا تو یہ ظالم لوگ ہمیں اپنی صافی بنا لیتے، صافی مطلب رومال سمجھ لیں، ناک صاف ٹیشو سمجھ لیں، یہ لوگ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے۔ تو اگر یہ مال ہے، اس مال کی وجہ سے یعنی یہ ظالم لوگ ہمیں ذلیل اور خوار سمجھتے، اور ذلت کی وجہ سے بعض اوقات دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ جمع ہو جائے تو وہ اس کی قدر کرے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، یعنی اس کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہے، یا کم سے کم اتنا تو کرے اسے برباد نہ کرے۔
تو حضرت سفیان ثوری کا مشورہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کہیں سے کوئی مال مل جائے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے طریقے سے بڑھائیں کہ یقین آپ کو ہو کہ یہ ضائع نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کسی کو دے دیا اور وہ لے کے بھاگ گیا, کسی کی تجارت میں لگا دیا اور پھر وہ نظر ہی نہیں آیا, یہ تو آپ نے برباد کر دیا. تو فرمایا یا تو تجارت کرو, تجارت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو, اس مال کو ضائع نہ کرو, کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے اگر اس میں کوئی محتاج ہو جاتا ہے, فقیر ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے, نعوذ باللہ. پھر وہ کہتا ہے بھائی مجھے کیا, میں بہت آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہتے ہیں ایماندار ہو کے دیکھ لیا, ہم نے ایماندار ہو کے دیکھ لیا, کچھ ہاتھ نہیں آتا, یہاں بےمانی کرنی پڑتی ہے. یہ بھائی شیطان کا دھوکہ ہے, ایماندار ہو کے دیکھ لیا. بھائی تو نے ایماندار ہو کے کیا دیکھا ہے؟ اچھا کھا رہا ہے, اچھا پی رہا ہے, گھر میں آپ کے بچے تندرست ہیں, صحت اور عافیت کے ساتھ گھر چل رہا ہے, اور کیا چاہیے تجھے؟ ضرور تو یہ محلات چاہیے. اتنا گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کر. کہتا نہیں ایمانداری میں کیا رکھا ہے مولوی صاحب, وہ دیکھو میرا ساتھی تھا, اس کے پاس آج 7 بنگلے ہیں, میں 2 کمروں کے گھر میں رہ رہا ہوں. یہ ایمانداری کا صلہ ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ایمانداری کا صلہ یہ ہے کہ دنیا بڑھے گی. ایمانداری کا صلہ یہ نہیں ہے دنیا بڑھے گی, ایمانداری کا صلہ یہ ہے اللہ راضی ہوں گے. ایمانداری ہم کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایماندار بنتے ہیں, اور اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں کب کہا کہ اس کا صلہ ملے گا؟ تو ایماندار رہیے, چاہے کم کھانا پڑے, کم پینا پڑے. اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ نے ان حالات میں رکھا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. اور حضرت سفیان ثوری نے یہ بھی فرمایا, حلال مال فضول خرچی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر حلال, حضرت تھانوی اس کی تشریح فرماتے ہیں, فرمایا اگر آپ حلال طریقے سے مال کماتے ہو تو اکثر وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بے موقع خرچ کر سکیں. وہ صرف ضرورت کے مطابق ہی رہ جاتا ہے, اور اس کو سنبھال کے خرچ کرنا پڑتا ہے. اکثر وہ مال زیادہ ہوتا ہے جو حرام طریقے سے جمع کیا جاتا ہے, اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خرچ کرنے کی فکر کی جاتی ہے, یہاں اڑایا جاتا ہے, وہاں اڑایا جاتا ہے. پیسہ ہے نا, اب کیا کروں میں, مجھے اطمینان سے بیٹھنے نہیں دے رہا, سکون نہیں لینے دے رہا. تو حضرت سفیان ثوری کا مشورہ یہ ہے, فرماتے ہیں حلال مال اگر آپ کو مل گیا, اس کو سنبھال کر رکھنا اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنا, تاکہ جلدی ختم ہونے کی پریشانی نہ ہو. تو یہ تھا ایک محدث, ایک عالم کا مشورہ. وہ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کمانا بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے, اور اگر مال اور دولت آپ کو مل گیا ہے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار صحابہ میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس نے کچھ سوال کیا, اس نے مانگا. اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے, گھر میں پریشانی ہے, آپ مجھے کوئی صدقہ اور خیرات دے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی تیرے گھر میں ہے کیا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے پانی کا, جس میں کھانا بھی کھاتا ہوں, پانی بھی پیتا ہوں, اور ایک میرے پاس چادر ہے جس کو اوڑھ بھی لیتا ہوں اور نیچے بھی بچھا لیتا ہوں. بس یہ 2 چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر سے وہ ٹاٹ, وہ بستر اور پیالہ پانی کا منگوایا, اور اس کو پھر نیلام فرمایا. پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ خریدے گا؟ ایک صحابی نے 1 درہم, ایک نے آدھی درہم لگائی, دوسرے نے 1 درہم لگائی. آپ نے نیلامی فرما کر اس سے 1 درہم لے لیا, اور 1 درہم سے اس کو فرمایا, یہ 2 درہم تھے, بہرحال جتنے بھی تھے 2 درہم لے لیا, اور فرمایا 1 درہم سے تو اپنے لیے گھر کا سامان خرید لے, راشن, اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آ اور اس کا دستہ لے کر آ. جب وہ کلہاڑی اور دستہ لے کر آیا, آپ نے خود اس کلہاڑی کو اس لکڑی میں لگایا, اور فرمایا اب تو جنگل چلا جا, اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا اور شہر میں بیچ, اور 15 دن سے پہلے نظر نہیں آنا, 15 دن تک تو یہ کام کر.
یہ واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ پانی پینے والا منگوایا اور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ پھر فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اس طرح سے آؤ کہ تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ لگا ہوا ہو۔ تو مانگنا یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر انسان کام کر سکتا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ کام کیا جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حلال پیسہ چاہے کسی گھٹیا پیشے سے بھی حاصل ہو، حلال پیسہ کسی چھوٹے پیشے سے بھی حاصل ہو، پروفیشنل آپ کہہ لیں، کیا کہیں گے، آکوپیشن، چھوٹے سے چھوٹا پیشہ بھی ہو لیکن حلال کی کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اگرچہ وہ گھاس کاٹنے کا پیشہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی مانگنے سے بہتر ہے۔ البتہ دینی کام کے لیے عام انتخاب سے چندے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اعلان کرنے کی، تو فرماتے ہیں عام اعلان کیا جائے، کسی خاص آدمیوں کو نہ کہا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا نہ دے سکتا ہو یا ہو سکتا ہے وہ نہیں دینا چاہتا ہو، آپ کے پاس کوئی انجمن ہے، کوئی چیز ہے، چلے اشتہار دے دیں اخبار میں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دے دیں، آپ کے پاس ممبر ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر دیں کہ بھئی یہ ضرورت ہے اور تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے اس میں تعاون کریں۔ عام اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی کے پاس جائیں اور اس کو کہا جائے کہ تم یہ کام کر۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ ضرورت ہے، اب وہ آپ کا دوست ہے، وہ کہے گا یار اب یہ گھر آ گیا ہے، کیسے اس کو خالی ہاتھ بھیجوں، اب یہ گھر آ گیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دے دے گا، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا پھر بھی دے دے گا۔ تو کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، آپ میسیج بھیج دیں کہ بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، جس نے مدد کرنی ہوگی آپ کی مدد کر دے گا، لیکن یہ بھی دینی کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے نہیں۔ تو فرمایا اگر دینی ضرورت پڑ جائے تو عام انتخاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس میں حلال پیشے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی بھی حلال پیشے کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم کچھ حدیثیں وہ ذکر کرتے ہیں جس میں آپ نے خرچ کے بارے میں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب نے فرمایا بیچ کی چال چلنا، میانہ روی سے خرچ کرنا، یعنی نہ کنجوسی کرے نہ مال فضول میں اڑائے، بلکہ سوچ سمجھ کے سنبھال کے ہاتھ روک کے کفایت شعاری انتظام اور اعتدال کے ساتھ صرف ضرورت کے موقع پر صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی آدھی کمائی ہے۔ میانہ روی کی تعریف کیا کی؟ سوچ سمجھ کے انتہائی تدبر کے ساتھ خرچ کرنا، یہ میانہ روی ہے۔ فرمایا اس طرح بیچ کی چال چلنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور فضول مال اڑانے میں جتنا بھی مال ہو وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس میں خرچ کا انتظام کا گر بتلا دیا گیا کہ زیادہ تر پریشانی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ انسان خرچ پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس آمدنی کتنی آئے گی یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن مال ہماری جیب میں کتنا ہے یہ پتا ہے۔ بھائی آپ کو یہ تو نہیں پتا کل میرے پاس میں دکان میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر آئیں گے اور وہ کتنے کا مال خریدیں گے اور کتنا منافع ہوگا، یہ تو آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کی جیب میں پیسہ کتنا ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ خرچ کا انتظام کرنا کہ بھئی جو میرے پاس پیسہ ہے اس کے اندر میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خرچ میں خرچ واقع ہوئے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، بلکہ ضرورت پڑ جائے تو قرض لے کے بھی خرچ کرتے ہیں اور آمدنی کے بھروسے پر کرتے ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسا چل رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔
ہمارا بھروسہ ہوتا ہے بھائی وہاں سے مال آ جائے گا، یہاں سے مال آ جائے گا، لیکن آنے میں بھی 15 دن ہے، چلو دوست سے 15 دن کے لیے قرض اٹھا لیتا ہوں۔ اب آپ نے قرض اٹھا لیا، پتہ چلا جہاں سے آنا تھا وہاں سے آ ہی نہیں رہا، اللہ اکبر، پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ اب وہ دوست سر پہ کھڑا ہے کہ بھی تو نے کہا تھا 15 دن بعد دے دوں گا، اب آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ دوستی بھی گئی، عزت بھی گئی، اور خام خواہ کی باتیں بھی سننی پڑی۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کی جیب میں 2 روپے تھے تو آپ 2 روپے ہی کا خرچہ کرتے، کیا ضرورت تھی 4 روپے خرچ کرنے کی جب آپ کے پاس 4 روپے تھے ہی نہیں۔ تو یہی یہاں پہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں بیچ کی چال چلنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور فضول اڑانے میں کبھی مال باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث میں خرچ کے انتظام کا گر بتلا دیا گیا، یہ بھی بتا دیا گیا زیادہ تر انسان کی پریشانی اور بربادی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خرچ پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جو مال ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے قرض لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر قرض کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح فضول بیٹھنا اسے بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو نفرت سے دیکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرما رہے ہیں میں ایسے شخص سے نفرت کرتا ہوں جو میں بیکار بیٹھا ہوا ہو، نہ دین کے کسی کام کا ہو نہ دنیا کے کسی کام کا ہو، وہ ایسے فضول میں زندگی، جیسے ہمیں اللہ معاف فرمائے، ہم کام کر سکتے ہیں لیکن فضول ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے نفرت ہوتی ہے، نہ یہ دین کے کام آئے نہ یہ دنیا کے کام آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جس شخص کے ذمے پر کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ کمائی کے کسی جائز کام میں لگے۔ ہاں ایک آدمی وہ ہے جس کے ذمے دینی کام ہے، جیسے امیر المومنین ہو گیا، جیسے کوئی عالم ہو گیا، جیسے امام ہو گیا، جسے ایسے لوگ ہو جائے جو مسئلہ بتانے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ اگر مسجد چھوڑ کے چلا جائے گا تو نماز کون پڑھائے گا؟ یا وہ دینی جس کو لوگوں نے مقرر کیا ہے یہ مسئلے بتائے، اب لوگ اس کو ڈھونڈتے تو نہیں پھریں گے۔ اب آپ میرے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، پتہ چلے مولوی صاحب تو صدر گئے ہوئے ہیں سامان بیچنے کے لیے، آپ میرے پیچھے صدر آ گئے، وہاں سے پتہ چلے وہ تو طارق روڈ نکل گئے، تو آپ تو رول گئے نا۔ تو ایسا آدمی جو لوگوں کے مسائل، دینی مسائل کے لیے، نماز کے لیے، کسی دینی ضرورت کے لیے بیٹھا ہے، اس کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ضروریات پھر معاشرے کو پوری کرنی چاہیے۔ فرمایا جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے معاش کے کسی جائز کام میں لگے، بیکار عمر نہ گزارے۔ باقی دین کے کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ ہے، وہ معاش کی فکر نہ کریں، لوگ ان کی مدد، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو دین کے کام آنا یہ ایک ضروری کام ہے۔ اس کے علاوہ یا تو اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سب سے بہتر طریقہ ہے دین کے خادم بن جاؤ۔ دین کی خدمت میں بادشاہت ہے، دین کی خدمت میں بادشاہت ہے۔ لوگ جوتے بھی سیدھا کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کا بات کہاں سے آ گیا؟ بھئی آپ بھی دیتے ہو، کہاں سے آئے گا؟ آپ بھی دیتے ہو۔ مولوی صاحب کا کام کیسے چلتا ہے؟ کوئی آیا اس نے کہا بھئی دعا کر دیں، مولوی صاحب نے دعا کر دی، کرنے والا تو اللہ کا کام ہے نا۔ آپ کا کام ہو گیا، اب آپ مولوی صاحب کے لیے ہدیہ لے آئے، کوئی کیا لے آیا، کوئی کیا لے آیا، کسی نے لا کے ہدیہ دے دیا، اور ہدیہ بھی دے دیا نوٹ 24 جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب آ گئے مولوی صاحب کے پاس اتنا مہنگا فون کہاں سے آ گیا؟ بھئی آپ نے لا کے دیا ہے۔ اگر آپ بادشاہت کرنا چاہتے ہو دین کے خادم بن جاؤ، اس سے بڑی بادشاہت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر دین کا کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر معاش کی فکر کرو، پھر رزق کے حلال حاصل کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے مولویوں کے لیے بھی اللہ معاف فرمائے، مولویوں کے لیے ضروری نہیں ہے دوسروں پر بوجھ بڑھے۔ ایسا مولوی جو خود کھا سکتا ہے، خود کما سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اپنی حلال رزق بھی حاصل کرے، جیسے سیدنا بہت سے انبیاء نے کیا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو ایسا عالم قابل قدر ہے جو خود کمائی بھی کرتا ہے اور دین کی خدمت بھی کرتا ہے۔ ورنہ علماء، طلباء یہ کیونکہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ان کی مدد کے لیے اللہ پیدا
علیحدہ فرما دیتے ہیں. آپ نہیں کریں گے کوئی اور آگے کر لے گا, کوئی اور نہیں کرے گا تیسرا آ جائے گا, کہیں نہ کہیں سے اس کا حق اس کو پہنچ جائے گا. تو بہرحال اگر دین کے کام میں نہیں لگ رہے تو پھر ہمیں معاش کی فکر کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو بھی تعلیم جتنی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی اتنا ہی ضروری ہے. کوئی نہ کوئی ہنر سکھانے کی کوشش کریں. آج کل تو بہت آسان ہو گئے ہیں, آئی ٹی کا شعبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اگر اس میں ہی کسی اپنے بچوں کو ڈال دیں تو وہ بچے ختم ہو جائیں گے, یہ شعبے ختم نہیں ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے تعلیم بھی ہو, ادب بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ہنر کا کمائی کا کوئی ذریعہ بھی اپنی اولاد کو دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا إله العالمين. یا رب کریم جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یا اللہ پڑھنے میں, سننے میں, تشریح کرنے میں جو کمی جو کوتاہی رہ گئی یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں. یا الہ العالمین رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں یا اللہ ہم بد نصیب, یا اللہ ہم عاجز و محتاج, یا اللہ ہم رمضان کی قدر سے یا اللہ اس کی قدر سے عاجز رہ گئے. یا اللہ جتنے بھی ایام باقی ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ ان کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ ان ایام میں موجود تمام خیر اور بھلائیاں ہمیں, ہمارے والدین, ہماری اولادیں, ہمارے اہل خانہ, ہمارے بہن بھائی, رشتہ دار, اعزاء اقربا, یا اللہ پوری امت کو اس کی بھلائیاں عطا فرما دیں. یا الہ العالمین ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیں. یا الہ العالمین لیلۃ القدر کی رات صحت اور عافیت کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا الہ العالمین یا رب کریم رمضان المبارک کے افطار کے وقت یا اللہ لاکھوں لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں. آج کے دن یا اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.